محسن بیگ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ میرے سامنے پی ڈی ایم کے حوالے سے عباس ہوا ہے، فیصلے سامنے آگے جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے فرمایا کہ حکومت کی طرف سے یک طرفہ انتخابی اصلاحات کے آرڈیننس بشمول ووٹنگ مشین کی تجویز کو مسترد کرتے ہیں۔ اگلی بات، تحریک انصاف حکومت کی کرپشن اور غیر کماد کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی، قانونی ماہرین کی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے جس کے کنوینئر اعظم نذیر تاڑڑ ہوں گے۔ تیسرا اعلان جی، جولائی کو سوات میں احتجاجی مظاہرہ، 29 جولائی کو کراچی میں، اگست میں ہوگا جی اسلام آباد میں مظاہرہ، پھر کشمیر کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کے موضوعات ہوں گے، ابھی تک یہی فیصلے میں یہ سامنے آ رہے ہیں جی۔ بٹ وین یو لک ایٹ گراؤنڈ ریالٹیز محسن بیگ صاحب، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرابلمز حل ہی نہیں ہو رہے ہیں اور the same faces keep coming to you again and again and keep telling you کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں لے کر آؤ۔ کتنی دفعہ لے کر آئیں؟ تو پھر یہ بیانات پہ کتنا تجزیہ کرنے کا دل کرتا ہے آپ کا بیگ صاحب؟ بہت شکریہ احتشام۔ بیسیکلی میں بٹی صاحب کی گفتگو بھی سن رہا تھا، آپ کا انٹرو بھی سنا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسائل حل نہیں ہو رہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایز اے نیشن تو ہم نہیں ہیں، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اس ملک کا۔ جو آتا ہے وہ اپنا کام نکال کے، اور ہم جو ایز اے عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں یا لاتے ہیں، یا ہمارے اوپر جو مسلط ہوتے ہیں، ہم ان کو کاؤنٹر یا ان کو جواب دے سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم ان سے جواب لینا پسند کرتے ہیں، یا ہم میں شاید ہمت نہیں ہے۔ تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی اور دوائیوں کی بڑی ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ دوائی تو چلیں شاید اللہ کرے کوئی بیمار نہ ہو، لیکن جو روز مرہ کھانے کی چیزیں جس سے آپ اپنا پیٹ اور اپنی فیملی کا پیٹ پالتے ہیں، یہاں تو بہت سے لوگ وہ بھی پورا نہیں کر پا رہے۔ آٹے کی قیمت دیکھ لیجئے، باقی چیزوں کی کھانے پینے کی قیمت دیکھ لیجئے، تو وہ اس پہ تو دوائیوں پہ تو آپ کو شور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایسے قوم ہم لوگ تھوڑے سے بے حس ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ کتنی گیس مہنگی ہوئی، کتنی بجلی مہنگی ہوئی، کتنا پیٹرول مہنگا ہوا، یہ ساری چیزیں کوئی شور نہیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ اب آپ کی پی ڈی ایم کی بات پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں پی ڈی ایم ایک ڈیسپریٹ موو ہے، مولانا صاحب اس کو لائف رکھنا چاہتے ہیں، اس میں نیچرلی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے کو جہاں سے ٹوٹا تھا، پی ڈی ایم کا جو ایک بہت ہی پریشر بنا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کی، اب اس کو وہ ریوائول چاہتے ہیں اس کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بجٹ بھی ہے، اسی لیے انہوں نے ڈیٹس بجٹ کے بعد کی رکھی ہیں۔ نیچرلی بجٹ جو ہے اس میں کچھ گورنمنٹ شاید ریلیف دے، میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ کے پاس کچھ ہے نہیں ایسا کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے گی۔ نیچرلی اس کے اوپر بھی شور پڑے گا، بہت سی مختلف تنظیمیں، تاجر تنظیمیں، ٹیکسز، پرائس انکریز، تو وہ انہوں نے جو کچھ بھی رکھا ہے وہ بجٹ کے بعد رکھا ہے تاکہ ہم اپنے جلسے جلوسوں میں اس کو لائیو کر سکیں، پبلک کے پاس جا سکیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ ایکٹیویٹی ٹھیک ہے، اپوزیشن کی ایکٹیویٹی ہے، بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ان کے لیے بھی کام کوئی نہیں، لیکن ابھی ملک میں شاید فوری طور پر پی ڈی ایم کوئی ایسا ڈینٹ کریٹ نہ کر پائے گورنمنٹ کے لیے جس سے گورنمنٹ پریشان ہوگی۔ تو یہ سلسلہ بہرحال گڈ ہے، گڈ ایکٹیویٹی، بٹ نتھنگ کنکریٹ کوئی چیز نکلے گی نہیں اس میں۔